کھانے کی ٹیبل پر ماں سوائے ماہی کے سبھی لوگ موجود تھے، لیکن یہاں آج معمول سے زیادہ خاموشی تھی۔ اس کی وجہ شاید صبح کا فیصلہ تھا۔ بھائی، خورشیدہ کی آواز پر سبھی لوگ چونکے۔ ارحام نے بھویں اٹھا کر ان دونوں ماں بیٹی کی طرف دیکھا۔ حیرت کی بات تھی جو جھٹکا ان دونوں کو صبح لگا ہے، اس کے بعد تو اسے یہ بھی امید نہ تھی کہ وہ کھانے کی ٹیبل پر بھی آئیں گی، مگر وہ آئیں اور شیرنی بھرے لہجے سے گویا ہوئیں تو وہ بری طرح چونکا، مگر اتنی جلدی شیرنی ٹپکاتا لہجہ ہضم کرنا مشکل ترین تھا۔ میر شاہ تو نہال ہی ہو گئے کہ ان کی بہن ناراضگی بھلا کر بات کرنے لگ گئی ہے۔ وہ پورے دل سے ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں سوچ رہی تھی کہ فرغام تو جہاں دل کرے گا وہاں شادی کرے گا۔ صبح وہ اچھے طریقے سے اپنے فیصلے کی آگاہی ہم سب کو دے چکا ہے۔ یہ بات بولتے ہوئے نہ چاہ کر بھی ان کے لہجے میں کڑواہٹ گھل گئی۔ فرغام بھی خاموشی سے خالہ بی کی باتوں کو سن رہا تھا، مگر اپنے کام میں مصروف اس طرح تھا جیسے اس کے کانوں تک ان کی کسی بات نے رسائی حاصل نہ کی ہو۔ لیکن بھائی، آپ تو جانتے ہیں، میری بن باپ کی بچی ہے۔ ساری زندگی ہم نے اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر پالا ہے۔ میں اسے کسی اور کے گھر بھیجنے کا رسک نہیں لے سکتی، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ کنزا کی شادی ارحام سے کرنے کا سوچیں۔ خورشیدہ بی نے نگین فرغام کے سر پر دھماکہ کیا، مگر ارحام کے دماغ میں آگ لگ گئی۔ نگین تو کچھ پل کے لیے صدمے میں آ گئی تھی۔ حیرت سے خورشیدہ بی اور اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ ارحام؟ میر شاہ کو بھی کچھ پل حیرت نے گھیرا۔ ایسا تو انہوں نے بھی نہ سوچا تھا۔ ہم سوچ کر بتاتے ہیں آپی، کیونکہ ارحام ابھی چھوٹا ہے اور ہم نے ابھی تک اس کی شادی کے بارے میں سوچا نہیں ہے۔ میر شاہ نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی، مگر خورشیدہ بیگم تو آج بڑے عزم سے آریہ پار کرنے کے ارادے سے یہاں آئی تھی۔ نہیں بھائی پلیز، پہلے بھی آپ نے سوچنے کا وقت لیا اور وعدہ بھی کیا، مگر عین موقع پر آپ نے منع کر دیا۔ لیکن آج میں آپ سے اپنی بیٹی کے لیے ارحام کے رشتے کی رضامندی پر پکی مہر لگوا کر ہی جاؤں گی، اور آپ کو زبان دینی ہوگی کہ آپ کسی بھی حال میں میری بیٹی کی شادی ارحام سے کروائیں گے۔ اس عجیب و غریب دوسروں کی زندگیوں کے فیصلے خود کر دینے والی گفتگو پر فرغام شاہ کا ماتھا ٹھنکا۔ نگین کا چہرہ فک ہو گیا، ہاتھ پاؤں بے جان ہو گئے۔ کیا ان کا بیٹا بھی برادری اور بڑوں کے فیصلے کی بھینٹ چڑھا دیا جائے گا؟ ہاں کیوں نہیں خالہ بھی، زبان کی کیا بات کرتی ہیں؟ آپ کو اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کروانی ہے نا، تو آپ میرے ڈیڈ سے زبان کیوں لے رہی ہیں؟ شادی اگر مجھ سے کروانی ہے تو زبان بھی مجھ سے ہی لے۔ اس سے پہلے کہ فرغام شاہ اس کی دفاع کرتا، وہ خود ہی میدان میں کود پڑا۔ چہرے پر بظاہر مسکراہٹ سجی تھی، مگر دماغ میں لاوا اول رہا تھا۔ اب حیران ہونے کی باری خورشیدہ کی تھی۔ وہ تو ارحام کی کسی شدید ری ایکشن کی منتظر تھی، مگر یہاں تو وہ مسکرا رہا تھا۔ ہاں تو تم زبان دے دو، وہ بھی کہاں پیچھے ہٹنے والی تھی۔ بے شرمی سے میر شاہ کو نظر انداز کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کیوں نہیں خالہ جی، میں آپ کو زبان ضرور دوں گا، مگر اس سے پہلے ہم سب لوگ کچھ باتیں کلیئر کر لیتے ہیں۔ اپنا کھانا چھوڑ کر دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر وہ پوری طرح خورشیدہ کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں کرو بیٹا، جو کلیئر کرنا ہے۔ سبھی لوگ کھانا چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہو گئے، جبکہ فرغام مطمئن انداز میں ابھی تک رغبت سے کھانا کھا رہا تھا۔ شاید وہ جانتا تھا خالہ بی کی اس چالاکی کا جواب وہ بخوبی دے دے گا، اور یہ معاملہ بھی اور اس وقت ختم بھی ہو جائے گا۔ پہلے تو آپ اپنی پیاری ہتھیلی کا چھالا نازک سی بچی کا رشتہ لانے سے قبل اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں گی کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ میرے دل اور زندگی میں محبت کے تخت پر بس وہی لڑکی برجمان ہے، اور ارحام شاہ کی زندگی میں منافقت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ آج کسی اور سے محبت کے دعوے اور کل کسی اور سے شادی۔ یہ جملہ اس نے خاص کنزا کی طرف دیکھ کر کہا تھا، جو بظاہر سر جھکا کر بیٹھی تھی، مگر ارحام کے اس طنز پر تلملا کر رہ گئی۔ خورشیدہ کو بھی کچھ پل کے لیے سانپ سونکھ گیا۔ ارحام؟ میر شاہ نے تیز نظروں سے ارحام کو گھور کر کچھ بھی غلط بولنے سے روکا، مگر آج بات اس کی پوری زندگی کی تھی، اور وہ اپنی زندگی کنزا کے ساتھ نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ ارے بیٹا، محبت کی کیا بات کرتے ہو؟ شادی کے بعد محبت ہو ہی جاتی ہے۔ خورشیدہ نے اپنی ہی دلیل سامنے رکھی۔ لیکن ارحام شاہ کو محبت ایک بار ہوئی ہے اور اسی سے رہے گی۔ آپ کا مسئلہ بس اتنا سا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہتی ہیں، تو کوئی پرابلم نہیں، میں اس سے شادی کر کے اسے آپ کی نظروں کے عین سامنے رکھوں گا۔ لیکن چونکہ میرے اپنے دل کے بھی کچھ ارمان ہیں، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، تو میں دوسری شادی اس لڑکی سے کروں گا جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ ارحام کا جتایا انداز ان کے سر سے پاؤں تک آگ لگا گیا۔ ارے واہ، تمہیں کیا میری بیٹی اتنی فضول لگتی ہے جو تم مجھ سے شادی کر کے دوبارہ بھی شادی کرو گے؟ ہاتھ نچا نچا کر وہ تیکھے لہجے میں گویا ہوئی۔ اپنی اس کا ناقدری پر کنزا غصے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ارحام، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ میر شاہ گرج اٹھا،
بکواس کیسی ڈیڈ؟ دوسری شادی کرنا کوئی جرم تو نہیں۔ سنت و شریعت مجھے اس عمل کا پورا حق دیتی ہے، اور ویسے بھی آپ نے بھی تو 2 شادیاں کی تھی۔ وہ کھلڈرا سا رحام شاہ اپنی پر آیا تو اپنے باپ کو بھی لاجواب کر گیا تھا۔ آج بھی وہ اس کمرے میں لیٹی چھت کو گھورنے کا مشغلہ سر انجام دے رہی تھی، مگر آج فرق صرف اتنا تھا، اس وقت دماغ ہر اچھی بری سوچ سے عاری تھا۔ غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے وہ پاگلوں کی طرح پوری آنکھیں کھولے دھیمے سانس لے رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا اپنی ایسی حالت پر ماتم کرے بھی کیسے۔ عام طور پر بس سے باہر بات ہو جانے پر وہ رو دیتی تھی، مگر آج نہ جانے کیوں سب کچھ کھو جانے کے بعد بھی رونا نہیں آ رہا تھا۔ وہ کوشش کر رہی تھی کہ وہ روئے، اپنا سب کچھ چھین جانے کا ماتم کرے، مگر شاید آنسو سوکھ گئے تھے، یا پھر وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ ایک دن کے اندر اس کے ساتھ کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ کیسی ہو بیٹا؟ دروازہ کھول نگین اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ آج اس نے کھانا نہیں کھایا۔ نیم اندھیرے کمرے میں قبرستان جیسی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ چند پلوں کے لیے تو نگین کا دل دہل کر رہ گیا۔ کھانا کھا لو۔ کھانے کی ٹرے کو سائڈ پر رکھ کر وہ اس کے برابر آ بیٹھی، ہاتھ بڑھا کر ٹمپریچر چیک کیا۔ وجود میں روزمرہ سے زیادہ حرارت تھی۔ ہمیں کھانا نہیں کھانا۔ وہ منہ سے کوئی بھی الفاظ ادا کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر چونکہ اس وقت اس کے سامنے نگین تھی تو اسے اخلاقیات نبھاتے ہوئے منع کرنا پڑا۔ ایسے تو کام نہیں چلے گا بیٹا، آپ کو پہلے ہی بخار ہے۔ اگر آپ کھانا کھا کر دوا نہیں لیں گی تو بیمار پڑ جائیں گی، اور اگر آپ بیمار پڑ گئی تو فرغام سارے گھر کو سر پر اٹھا لے گا۔ فرغام شاہ کے نام پر ہی اس کا دماغ زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ نگین نے سہارا دے کر زبردستی سے کھڑا کیا۔ ماہی نے شکوہ کناں نظر ان کی طرف ڈالی، جو وہ اب کھانے کی ٹرے کو اپنی جھولی میں رکھ کر اس کی نظروں کو خود پر مرکوز دیکھ رہی تھی۔ جانتی ہو، آج تمہیں بہت شکایات ہو رہی ہیں، اپنی قسمت سے، فرغام سے اور باقی سب سے بھی، مگر زندگی میں بعض اوقات کچھ ایسے لمحات آتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے ہم اپنا سب کچھ ہار گئے، اور ایسا ہوتا بھی ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ چھین لیتا ہے تو اسے بدلے میں بہترین سے نوازتا بھی ہے۔ آج وہ اسے کھانا کھلانے کے ساتھ سمجھا کر بھی کوئی ایک فیصلہ کرنے کی صلح دینے آئی تھی۔ چھوٹا سا نوالا بنا کر اس کی طرف بڑھایا، جسے وہ خاموشی سے منہ میں لے کر چبانے لگی، لیکن سماعت پوری طرح سے نگین کی باتوں پر مرکوز کر رکھی تھی۔ میں بھی تمہاری طرح یتیم ہوں۔ یہ ایک طرح سے ہی ماہی کے لیے حیرت زدہ انکشاف تھا۔ میرے ماں باپ بھی بچپن میں ہی گزر گئے تھے، صرف ایک بھائی میرا اپنا ہے۔ میری اور میرے بھائی کی پرورش میری دادی والوں نے کی تھی۔ میرے بھی چھوٹے بہت خواب تھے۔ جانتی تھی یتیموں کے خواب کبھی پورے نہیں ہوتے، مگر مجھے اپنے جھوٹے خوابوں میں جینا اچھا لگتا تھا، جہاں سب مجھ سے پیار کرتے، میں کھل کر ہنستی، لہلاتی، خود سے باتیں کرتی۔ میرے خوابوں کی دنیا کا ایک اپنا ہی جہاں تھا، جہاں شادی بیاہ جیسے لفظ کی کوئی بھی جگہ نہ تھی۔ پھر اچانک دادی والوں نے میرا رشتہ فرغام سائیں کے بابا سے طے کر دیا۔ نئے جذبات سے میرا دل بھی آشناس ہوا۔ نئے خواب لے کر میں اس شاہ حویلی میں آ گئی۔ شادی کی پہلی رات مجھے معلوم ہوا میر سائیں پہلے سے شادی شدہ ہیں، ان کا ایک بیٹا بھی ہے۔ وہ اپنی پہلی بیوی سے بہت پیار کرتے تھے۔ مجھ سے ان کی شادی صرف ضرورت کے تحت اور خاندان کی ضد کے باعث ہوئی ہے۔ سارے خوابوں کا محل اسی وقت چکنا چور ہو گیا۔ فرغام بھی خاموش رہتا، میں جتنا اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی، اپنے نصیبوں سے جتنا سمجھوتا کرنے کی کوشش کرتی، اتنا ہی منہ کے بل گرتی۔ شاہ خاندان کے اصول اور ضوابط میں بچپن اور لڑکپن ایک ساتھ کہیں گم ہو گیا۔ ان دنوں مجھے ایسے لگا جیسا میرا سب کچھ کھو گیا۔ میرے پاس شاید اب خوشی کی کوئی وجہ نہیں بچی۔ اپنی زندگی اور وجود دونوں ہی بے معنی لگنے لگے۔ لیکن پھر میری زندگی میں ارحام آیا، میرا بیٹا، اور جب میں نے اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تب مجھے میرے جینے کی ہر وجہ مل گئی۔ وہ میری ہنسی خوشی بن گیا۔ آہستہ آہستہ فرغام بھی مجھے سمجھ آتا گیا۔ وہ کسی سے زیادہ گھلنا ملنا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ مجھے ماں نہیں پکارتا، مگر ماں جیسی عزت کرتا ہے۔ ظاہر نہیں کرتا، مگر ماں کی طرح میرا خیال رکھتا ہے۔ اب میں ہر حال میں خوش رہتی ہوں، کیونکہ میرے 2 بچے میرے ساتھ ہیں، اور بچوں کی خوشی سے بڑھ کر اس دنیا کی کوئی خوشی نہیں ہے۔ ہاں، مگر زندگی میں شوہر کی محبت بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ وہ کچھ توقف کے لیے رکی، ایک نظر ماہی کے حیران پریشان چہرے کی طرف دیکھا، جو شاید کچھ وقت کے لیے اپنا دکھ بھول گئی تھی۔ میں فرغام کی طرف داری نہیں کروں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہیں نہ کہیں وہ غلط ہے، مگر میں جتنا اسے جانتی ہوں اس کا انداز غلط ہو سکتا ہے، مگر ارادہ اور نیت غلط نہیں ہے۔ وہ کسی ایسے انسان کی زندگی میں بلا وجہ مداخلت نہیں کرتا، بلکہ وہ تو کسی دوسرے انسان کو اپنی زندگی میں شامل ہونے کی بھی اجازت اتنی آسانی سے نہیں دیتا، لیکن وہ تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ مطلب صاف ہے، تم اس کے لیے بہت اہم ہو، بہت خاص ہو۔ جذبات کے اظہار میں وہ بہت کچا ہے، لیکن اگر وہ تم سے محبت کا دعویدار ہے تو وہ سچ میں تم سے سچی محبت کرتا ہے۔ آنٹی، آپ ان کی طرف داری کر رہی ہیں، وہ صحیح نہیں ہے۔ وہ پہلے ہماری دوست سے شادی کرنا چاہتے تھے، ان کی وجہ سے ہمارے دوست اور چاچا جی ہم سے۔ وہ روحانسی ہوئی۔ ایک بات یاد رکھنا بیٹا، زندگی میں مخلص دوست وہی ہوتے ہیں جو آپ کو سمجھے، نہ کہ آپ پر کسی اور کی باتوں میں آ کر کیچڑ اچھالے۔ اور جہاں تک رہی کنزا سے شادی کی بات،
تو کنزا سے شادی کے لیے وہ پہلے بھی رضامند نہ تھا، صرف اپنے بابا سائن کی وجہ سے وہ یہ شادی کر رہا تھا۔ رہے تمہارے چاچا جی تو وہ تمہارے اپنے ہیں بیٹا، اور جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں نا، وہ ہم سے غصہ ہو کر ناراض ہو سکتے ہیں مگر کبھی تک قطعی تعلق نہیں کر سکتے۔ دیکھنا جب انہیں بھی سارے معاملے کی سمجھ آئے گی تو وہ خود تمہارے پاس آئیں گے۔ باتوں باتوں میں وہ اسے ضرورت کے مطابق کھلا چکی تھی۔ ٹرے ایک طرف رکھ وہ دوبارہ ماہی کے تاثرات کا جائزہ لینے لگی، جہاں اب کوئی تاثر نظر نہیں آ رہا تھا۔ ساکت و جامد، نہ جانے وہ کون سی سوچوں میں مگن تھی۔ ماہی، نگین کی پکار پر وہ یکدم چونکی۔ میری کوئی بیٹی نہیں ہے، لیکن تم جب پہلی بار حویلی آئی تو میرے دل میں تمہیں بیٹی پکارنے کی خواہش جاگی، کیونکہ اگر خدا نے مجھے کوئی بیٹی دی ہوتی تو وہ شاید بالکل تمہارے جیسی ہوتی۔ اگر قسمت سے میری کوئی بیٹی ہوتی اور کوئی فرغام شاہ سے شادی کی خواہش ظاہر کرتا تو میں شام سے پہلے اس کی شادی فرغام شاہ سے کر دیتی، کیونکہ جو انسان بغیر محبت کے ہر رشتے میں خلوص وفاداری کو مقدم رکھتا ہو، اس کی محبت مل جانا قسمت کی مہربانی ہوگی۔ میں جا رہی ہوں، لیکن تم ایک بار ہر مثبت پہلو کو سامنے رکھ کر سوچنا، سب سے زیادہ اپنے دل کی سننا، انشاءاللہ بہترین فیصلہ کر پاؤ گی۔ اپنی طرف سے یہ آخری کلمات اور صحیح فیصلہ کرنے کی تلقین کر وہ بنا اس کی کسی بھی تاثر کا جائزہ لیے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کے چھوٹے سے موبائل میں ہلکی سی میسج کی آواز آنے پر وہ چونکی۔ بھلا نیند کب آ رہی تھی؟ جس گھر میں وہ اپنی دوست کی خوشیوں میں شریک ہونے آئی تھی، آج اس گھر میں قیدی کی طرح پڑی تھی۔ میسج ان باکس کھول کر جو میسج پڑھنے کو ملا، اسے دیکھ وہ حیران خوش منچکا رہ گئی۔ اگر تم فرغام شاہ سے شادی کر لو گی، میں تمہیں پہلے کی طرح اپنی بیٹی مان لوں گا، لیکن اگر تم اسے شادی کے لیے رضامندی نہیں دیتی تو آج سے میرا اور تمہارا کوئی رشتہ نہیں۔ بھول جاؤ کہ کبھی تمہارا کوئی اپنا بھی تھا۔ یہ میسج کیا تھا؟ آخر چاچا جی نے ایسا میسج کیوں کیا؟ صبح جو فرغام شاہ کے پروپوزل پر آگ بگولا ہو گئے تھے، وہ اب اسے فرغام شاہ سے شادی پر فورس کر رہا ہے۔ جس طرح فرغام شاہ اسے حویلی لایا تھا، اس کے بعد ایک بات تو صاف تھی کہ چاہے اس کی رضامندی ہو یا نہ ہو، فرغام شاہ اسے شادی کر کے ہی دم لے گا۔ بھاری سانس خارج کر نیم آنکھوں سے چاروں طرف دیکھا۔ صبح سے اس کمرے میں لیٹے لیٹے وہ اکتا گئی تھی، اور اس میسج کے بعد تو شدید گھٹن ہونے لگی تھی۔ چادر کو وہیں چھوڑ دوپٹے کو سلیقے سے اوڑھے وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ پوری حویلی میں سناٹا پھیلا ہوا تھا، ٹھنڈی ہوائیں چار سو پھیلی ہوئی تھیں۔ اندرونی حصے کو عبور کر وہ ان سیڑھیوں پر آ بیٹھی جہاں سے وسیع و عریض لان صاف نظر آتا تھا۔ کالے رنگ کی سلاخوں والے گیٹ کے باہر باڈی گارڈ چوکس بیٹھا تھا۔ اس کی نظر میں شاید اس کی وجہ بھی شاہ حویلی کا ظالم و جابر حکمران فرغام شاہ تھا، جس نے رات کو بھی غریب لوگوں کو جاگنے کی سزا سنائی تھی۔ تبھی کوئی آہستگی سے اس کے برابر آ بیٹھا۔ آپ کے کمرے میں کچھ رکھوایا ہے، صبح اسے پہن کر ناشتے پر آئیے گا۔ اگر آپ وہ پہن کر آئیں تو میں اس رشتے میں آپ کی رضامندی سمجھوں گا۔ فرغام شاہ نے ایک نظر اس کے اداس چہرے کی طرف دیکھا جو کسی ڈال سے ٹوٹے پھول کی طرح مرجھا گیا تھا۔ اور اگر ہم اپنی رضامندی نہ دیں تو کیا آپ ہمیں یہاں سے جانے دیں گے؟ نہ جانے کی سانس میں وہ یہ سوال پوچھ بیٹھی تھی۔ ماں کے جانے کے بعد ہماری زندگی میں اگر کوئی صنف نازک نے ڈیرا جمایا ہے تو وہ آپ ہیں۔ عورت سے زبردستی اور زیادتی کو ہم بہت برا مانتے ہیں، اسی لیے چاہتے ہیں کہ آپ اس رشتے کے لیے دل سے حامی بھریں، کیونکہ ہم آپ سے زبردستی نہیں کرنا چاہتے، مگر آپ سے دل کے سارے تار جڑ گئے ہیں، اسی لیے اب ہم آپ کو خود سے دور جانے نہیں دے سکتے۔ بظاہر لہجہ نرم تھا مگر فیصلے میں کوئی لچک نہ تھی۔ ہم آپ سے محبت نہیں کرتے۔ آنکھیں نم اور لہجہ گلوخیز ہو گیا۔ کوئی فکر نہیں، کرنے لگ جائیں گی۔ لاپرواہ انداز دیکھ کر وہ کڑھ کے رہ گئی۔ محبت کوئی ایک دو دن میں نہیں ہو جاتی۔ نہ چاہ کر بھی وہ شکوہ کر گئی۔ آپ سے کس نے کہہ دیا ہمیں آپ سے ایک دو دن کی محبت ہے؟ وہ ہلکا سا ہنسا، مگر ماہی نے پہلی بار حیرت سے رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ مطلب کچھ خاص نہیں چند ماہی، یہ سب بعد کی باتیں ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال وہ دھیرے سے اس کے کان کے قریب جھکا۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے، آپ نے آپ کی یادوں میں ہمیں کتنا تڑپایا ہے۔ جس دن ہماری دسترس میں آ گئی نا، اس دن سارے حساب بے باک اور ہم ایک ہوں گے۔ اس کی بے باکی پر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ گال شرم سے دہکنے لگے۔ آپ ابھی سے شرم سے گلنار ہو رہی ہیں، ہم نے تو ابھی کچھ کیا بھی نہیں۔ اس کا شرم سے لال چہرہ دیکھ وہ اور بے باک ہوا۔ پسینے سے بھیگی ہتھیلیوں کی مٹھی بنا کر وہ وہاں سے جانے کا ارادہ باندھنے لگی، جب فرغام شاہ کی آواز پر دوبارہ رکی۔ اچھا سنیں، میں بہت رومانٹک۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ہرے رنگ کی پاؤں کو چھوتی نفیس کڑھائی اور موتیوں سے سجی یہ فراک اسے کسی کے اعلیٰ ذوق کی مثال لگی۔ شاید فرغام شاہ اسی کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ کل رات جب وہ واپس اپنے کمرے میں آئی تو ایک شاپنگ بیگ بیڈ پر پڑا تھا جس میں یہ فراک پیک تھی۔ شاور لے کر وہ وہی فراک زیب تن کے آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ حیرت تھی اسے یہ فراک بالکل فٹ تھی، مگر کیسے؟ اس کا جواب نہ تو اس کے پاس تھا اور نہ ہی فرغام شاہ سے پوچھنے کی ہمت تھی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر ایک بار پھر فرغام شاہ کی چوائس کو سراہنے کا دل چاہا۔ یہ کوئی خاص کامدار فراک نہ تھی،
مگر چونکہ ماہی نے آج تک اتنا کامدار کوئی سوٹ زیب تر نہیں کیا تھا، اسی وجہ سے یہ ہلکا پھلکا کام بھی اسے ہیوی لگ رہا تھا۔ چاچا جی، یہ سب ہم آپ کے کہنے پر کر رہے ہیں، ایک آپ ہی ہمارے اپنے ہیں، ہم نے آپ کو ناراض کیا ہے اور آپ کو ناراض کرنے کی تلافی میں ہمیں جو بھی قیمت چکانی پڑی ہم چکائیں گے۔ رہی فرغام شاہ سے شادی کرنے کی بات، آپ ہمارے بڑے ہیں، اگر آپ نے کچھ بولا ہے تو سوچ سمجھ کر ہی بولا ہوگا۔ آنٹی نے بھی تو جو بولا تھا، جو آج ہمیں غلط لگ رہا ہے، کیا پتہ اس میں ہماری بہتری ہو۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ خود سے ہی ہم کلام تھی، بڑا سا دوپٹہ سر پر سلیقے سے جمایا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ آج ناشتے کی میز پر چند لوگ ہی موجود تھے، کنزا اور خورشیدہ بھی اپنے کمرے میں ہی تھی۔ ویسے بھی کل شام ارحام کی باتوں نے جس قدر ان دونوں ماں بیٹی کی عزت افزائی کی تھی، اس کے بعد سبھی لوگ جانتے تھے ایک ہفتے تک تو وہ دونوں ماں بیٹی پورے گھر والوں سے ایک لفظ غلط بھی نہ بولیں گی۔ میر شاہ آج وقفے وقفے سے ارحام کو قہر برساتی نظروں سے گھور رہے تھے، مگر وہاں پرواہ کسے تھی۔ نگین بھی پرسکون تھی، کل ان کے بیٹے نے خود ہی سب کچھ سنبھال لیا تھا۔ ماہی کو بھی کل رات انہوں نے اپنی طرح سے سمجھایا تھا، اب دیکھو وہ کیا فیصلہ لیتی ہے۔ بھوا جان، کھڑکتی آواز نے کھانے کی میز پر برجمان سبھی لوگوں کو چونکا دیا۔ حوریہ اپنی بھانجی کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ السلام علیکم ایوری ون، سب کو ایک ساتھ سلام کر وہ نگین کی طرف متوجہ ہوئی، مگر ارحام شاہ کا دل تو جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ منہ کے قریب جاتا چمچ راستے میں ہی ساکت ہو گیا۔ پیچ کلر کی سادہ سی فراک میں بلیک سکارف باندھے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، یا پھر ارحام کو وہی ہمیشہ سے پیاری لگتی تھی۔ گہری کالی لمبی لمبی آنکھیں جو ہمیشہ ہی اس کی طرف دیکھنے سے اجتناب برتتی تھی، پتہ نہیں وہ اس طرح کا برتاؤ سب کے ساتھ کرتی تھی یا پھر ارحام میں کچھ خاص تھا۔ جو بھی تھا، مگر اس کے آتے ہی جہاں ارحام شاہ کا دل 100 کی سپیڈ سے دھڑکتا، وہیں دماغ کام کرنا بند کر دیتا۔ بہت شکریہ بیٹا جو تم میرے بلانے پر یہاں چلی آئی۔ نگین نے اس کے دونوں ہاتھوں پر دباؤ ڈال کر آہستگی سے شکریہ ادا کیا۔ اچھا، السلام علیکم۔ کسی اور کی بھی دھیمی آواز ہوئی سرگوشی پر وہ چونک اٹھا۔ کان تو کب سے اس کی آواز سننے کو ترس رہے تھے، جبکہ آنکھیں حویلی میں سے ہر جگہ تلاش کر چکی تھیں۔ جھٹ سے نگاہیں موڑ اس کی طرف دیکھا اور بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اس کا دیا گیا لباس پہن کے آئی تھی، مطلب وہ ان دونوں کے رشتے کے لیے رضامند ہے۔ دل میں سکون کی کئی لہریں دوڑ گئی۔ وہ خود بھی اس رشتے میں زبردستی نہیں چاہتا تھا۔ لبوں کے گوشے اپنے آپ مسکرائے۔ میر شاہ نے بھی سلام کی آواز پر نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور وہیں ساکت ہو گیا۔ ہرے رنگ کا سوٹ، آج سے کئی سال پہلے اسے بھی تو پہلی بار ہرے رنگ کے لباس میں ہی دیکھا تھا، اور آج یہ لڑکی بھی ہرے رنگ کے لباس میں بالکل ویسے ہی لگ رہی تھی۔ ایک بار پھر میر شاہ کا دماغ ٹھنکا۔ اس قدر مشابہت کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ اس کی سگی بیٹی؟ دل نے پہلا سوال یہی دہرایا۔ لیکن اس کی بیٹی تو مر چکی ہے، میں نے خود۔ چہرے پر اضطراب کی کیفیت چھا گئی۔ اپنی غیر ہوتی حالت کو چھپانے کے لیے انہوں نے پلیٹ پر پوری طرح سے سر جھکا لیا۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ حوریہ نے حیرت سے اس نازک سی نکلی گڑیا جیسی لڑکی کی طرف دیکھا۔ یہ کون ہے بوا؟ وہ حیران ہوئی، کیونکہ آج تک اس لڑکی کو کبھی گاؤں میں بھی نہیں دیکھا تھا، پھر شاہ حویلی میں کیسے؟ یہ ماہی ہے، ہماری کنزا کی دوست اور فرغام کی ہونے والی شریک حیات۔ نگین نے مختصر لفظوں میں ماہی کا پورا تعارف کروا دیا۔ جہاں فرغام سے اپنا نام جڑنے پر وہ تلملا کر رہ گئی، وہیں فرغام شاہ کے لبوں پہ خوبصورت مسکراہٹ آن ٹھہری۔ بابا سائیں، سرشار سا وہ پوری طرح سے میر شاہ کی طرف متوجہ ہوا، جس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ ہمیں شادی میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ فرغام کی بات پر نگین اور ارحام ایک ساتھ مسکرائے۔ حوریہ کے چہرے کی مسکراہٹ بھی گہری ہو گئی، جبکہ میر شاہ بس اس بات میں سر ہلا کر رہ گئے، مگر اس بات نے ماہی کی مانو جان نکال دی ہو۔ ایک ہفتے بعد آج اپٹن کی آخری رسم تھی۔ فرغام شاہ خوش تھا کہ جسے چاہا وہ اس کی زندگی کا حصہ بننے جا رہی ہے۔ پیلے رنگ کے کاٹن کے سوٹ میں سوگوار سا حسن لیے وہ بغیر میک اپ کے بھی جچ رہی تھی۔ نگین دونوں طرح سے ماں ہونے کے فرائض نبھا رہی تھی۔ پلیز کوئی کہہ دے یہ کوئی بہت برا خواب ہے، کوئی تو آ کر مجھے جگائے۔ ماہی کا دل کہلایا، مگر نہ تو یہ کوئی خواب تھا، نہ اس کا وہم۔ جو کبھی سوچا نہ تھا وہ حقیقت میں اس کے ساتھ بیت رہا تھا۔ آنکھوں کی نمی کب آنسوؤں کی صورت میں چھلک کر گالوں پہ پھسل گئی، یہ اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ حوریہ نے آگے بڑھ کر نامحسوس طریقے سے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی اس نے شدت سے محسوس کیا تھا یہ لڑکی شادی کے لیے خوش نہیں ہے، مگر پھر کنفیوژن تھی۔ آخر فرغام شاہ سے شادی ہونے پر کوئی ناخوش ہوگا؟ جبکہ خود فرغام شاہ اس رشتے سے بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ نہ کسی سے وہ زیادہ بولتی تھی اور نہ ہی مسکراتی تھی، بس ہر وقت گمسم اپنے کمرے میں بیٹھی نہ جانے کیا سوچتی رہتی تھی۔ گاؤں کی عورتیں آ کر اپنے اپنے حصے کی رسم ادا کر رہی تھیں، تبھی ایک بوڑھی عورت ہاتھ میں لاٹھی تھامے ہال میں داخل ہوئی۔ اماں غفورہ، نگین نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ آئیں آپ بھی رسم کریں۔ انہیں سہارا دیتی وہ ماہی کے قریب لے آئی۔ ماہی کے قریب بیٹھ کر اپٹن کا پیالہ ان کے سامنے کیا۔ اماں، اماں، نگین کے پکارنے پر بھی وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئی۔
बस यकटक माही के चेहरे की तरफ देखती जा रही थी। "तू कब आई रे?" इन्होंने हाथ बढ़ाकर माही के बाजू को हिलाया तो नगीन हल्का सा चौंकी। माही ने आहिस्तगी से सर उठाकर इनकी तरफ देखा। "कितना वक्त हो गया तुझे देखे हुए? जल्द आने का वादा करके गई और सालों बाद भी वापस ना आई।" अम्मा गफूरा की आंखों में आंसू आ गए, जबकि इनकी अजीबोगरीब बातों पर सभी लोग हैरान हुए। "मैं तो बूढ़ी हो गई, तू कैसे बिल्कुल वैसी ही वैस पड़ी है?" इन्होंने हैरत से माही के चेहरे को छुआ। "अम्मा, आप किसकी बात कर रही हैं? माही तो पहली बार गाँव आई है।" आखिरकार नगीन आगे बढ़ी। "आपको गलतफहमी हुई है, आप शायद माही को कोई और समझ रही हैं।" नगीन ने तसल्ली से इन्हें समझाने की कोशिश की। आखिरकार इनकी उम्र हो गई थी, शायद तभी इन्हें कोई गलतफहमी हो रही थी। गलतफहमियाँ तो आजकल के लोगों को होती है। आजकल के लोग अपनों को भूल जाते हैं। मैं बूढ़ी ज़रूर हो गई हूँ, मगर अभी भी मुझे मेरे अपनों की पहचान है। अम्मा गफूरा ने नगीन को कुछ पल के लिए लाजवाब कर दिया। "मगर अम्मा, माही बेटी तो सच में पहली बार गाँव आई है।" वो इनकी बातों से मुत्तफिक थी, मगर यह भी सच था, माही पहली बार गाँव आई थी। इन सब के करीब से गुजरते मीर शाह की नज़र जैसे ही अम्मा गफूरा पर पड़ी, घबराहट के मारे हलक तक खुश्क हो गया। "अम्मा, आप यहाँ आए।" तेज़ी से आगे बढ़कर वह इनका हाथ खींचता माही के पास से दूर ले गया। "क्या हुआ रे मीर? मुझे यहाँ क्यों लाया है? मेरी बच्ची सालों बाद आई है, 2 घड़ी इसके पास बैठने तो दे। जो आप समझ रही हैं वो लड़की नहीं है। आपका दिमाग ख़राब हो गया है। नजीब, इनको ठंडा पानी पिलाओ, खाना वाना खिलाकर घर तक छोड़ो। इनकी तबीयत ठीक नहीं है।" नहुसा से नजीब को हुक्म देते वो वहाँ से चले गई, जबकि अम्मा गफूरा खामोशी से मीर शाह की पीठ को घूर के रह गई। "भाई, क्या आप 2 मिनट फ्री हैं?" अरहाम ने दरवाजे के बाहर से ही हाँक लगाई। वो जो शावर लेने जा रहा था वापस कमरे से बाहर निकल आया। "क्या हुआ अरहाम, आप परेशान लग रहे हो?" फरगाम शाह ने उसके परेशान हाल चेहरे की तरफ देखा। "नहीं भाई, अभी कुछ खास परेशानी नहीं है, लेकिन अगर कोई एक्शन ना लिया गया तो शायद बड़ी परेशानी बन सकती है।" अरहाम की बातों पर वह कन्फ्यूज़ हुआ। "हमें बताएं, क्या परेशानी है?" "भाई, गांव के कुछ लोगों के मुताबिक हमारे गांव में कुछ ऐसे लोगों को खेतों की तरफ देखा गया है जो आज से पहले इस गांव का हिस्सा ना थे, और गांव वालों को इनकी हरकतें भी मशकूक बताते हैं। होटलों पर इधर उधर के बच्चों से वो लोग शाह हवेली के मकीनों और यहाँ होने वाले फंक्शंस के बारे में मालूमात निकलवाने की कोशिश करते हैं। भाई, मुझे बहुत फिक्र हो रही है।" बात वाकई तकनीश के लायक थी। हमें यकीन है ये काम ज़रूर दिलावर खान का होगा। इस इंसान को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, इसलिए वो इतनी जल्दी खामोश बैठने वालों में से नहीं है। लेकिन आप फिक्र ना करें, हम कुछ करते हैं। अरहाम को तसल्ली देकर वो कुछ पल खामोश हो गया। "अच्छा, आप एक काम करें, हवेली की सिक्योरिटी को बढ़ा दें और हमारे कुछ आदमियों को इन लोगों के पीछे लगा दें। जहाँ जहाँ इन लोगों की मौजूदगी का शुबा है वहाँ हमारे आदमियों को भेज दें। हमें कुछ दिन तक गाँव में कोई हंगामा नहीं चाहिए।" फरगाम शाह की बातों पर अरहाम इस्बात में सर हिलाता वापस चला गया। "कैसी हो?" "मैं ठीक हूँ।" अरहाम शाह को देखते ही वो सर झुका गई। "यहाँ मम्मा के बुलाने पर आई हो?" इस सवाल पर वो सिर्फ इस्बात में सर हिलाकर रह गई। "स्टडी कहाँ तक पहुँची?" "कंटिन्यू है।" "कितना वक्त और लगेगा?" 2 साल। मुख्तसर सवालों के मुख्तसर जवाब आ रहे थे। वो अरहाम शाह के सवालों का मकसद अच्छी तरह समझ रही थी। इसकी लौ देती नज़रों का सामना वो हमेशा नहीं कर पाती थी, बस इसीलिए हर बार अरहाम शाह के सामने आते ही सर झुका लेती थी। दोनों के दिलों में ही अनकहे जज्बात ने जगह ले ली थी, लेकिन इजहार ना अरहाम शाह की तरफ से हुआ था और ना ही हुरिया की तरफ से। अरहाम शाह सिर्फ इसकी स्टडी पूरी होने का इंतज़ार कर रहा था, ताकि फिर पूरे सुलह ज़वाबित के मुताबिक इसके घर रिश्ता भेज सके। जबकि हुरिया ये सोचकर अपने जज्बातों को दिल में दफन किए थी कि शादी ब्याह के मामले बड़ों ने तय करने होते हैं, और शाह खानदान के फैसले तो हमेशा से बड़े ही करते आए हैं। जो इसके बड़े फैसला करेंगे वहीं से भी कबूल होगा। इसकी वजह से अरहाम शाह के जज्बों की पजीराई नहीं कर रही थी। "मैं जाऊँ?" जाए।" वो बस ठंडी सांस भर के रह गया। हुरिया के पास से गुजरने पर अरहाम शाह के चेहरे को दिलफरेब मुस्कुराहटें छुआ। इन दोनों से कुछ दूरी के फासले पर खड़ी किज़ा ने गहर बरसाती नज़रों से इन दोनों की तरफ देखा था। "ओह, तो यही है वो मैडम जिसकी वजह से अरहाम शाह ने मेरी माँ की बेइज्जती की थी। सब रेडी हो गया ना बुआ?" वो सीधा किचन में दाखिल हुई, जहाँ नगीन पकौड़े समोसे कबाब तलने की तैयारी कर रही थी। "क्यों, क्या हुआ?" नगीन ने मुस्कुराकर जवाबन सवाल किया। "अरे नहीं बुआ, वो आपके साईं पूछ रहे थे कि इनके दोस्तों को कितनी देर इंतज़ार करवाना है।" हुरिया ने अपनी तरफ से कोई शौक सा जुमला बोला था, मगर नगीन के हाथ पाँव फूल गए। "बाकी सारा खाना तैयार हो गया है, बस यही फ्राई के लिए रह गए हैं।" "अरे अरे बुआ, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी।" वो खिलखिला कर हंसी तो नगीन ने हैरत से उसकी तरफ देखा। जब अच्छी तरह यकीन हो गया कि वो मजाक कर रही है, तब कहीं जाकर इसे कुछ सुकून आया। "लाएं बुआ, मैं आपकी मदद करती हूँ।" आगे बढ़कर कच्चे समोसे से भरे ट्रे उठाकर अपनी तरफ खिसकाई। "अरे नहीं हुरिया, तुम जाकर इंजॉय करो, मैं कर लूँगी। वैसे भी अब सारा काम तकरीबन ख़त्म हो चुका है।" नगीन ने इसे सहूलत से मना करना चाहा। वो मेहमान थी और शादी के 2-4 दिनों तक ही हवेली में ठहरने वाली थी।
اس لیے اسے کام کروانا نگین کو اچھا نہ لگا۔ ارے بوا، مجھے بیٹی بلاتے ہو، مہمانوں والی فارمیلٹی بھی نبھاتی ہیں۔ اٹس ناٹ فیئر۔ اس کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ نامحسوس طریقے سے ان کی مدد کرنے لگی۔ وہ تو یہاں اچھی ساس بہو بننے کا سین بھی آن ہے۔ ابھی ان سب کی خوشیوں کو ماتم میں نہ بدل دیا تو میرا نام بھی کنزا نہیں، اور اس طرح کیا پتہ فرغان صاحب کی شادی بھی ٹل جائے۔ کڑاہی میں پکتے آگ کی طرح گرم تیل کو دیکھ کر اس کے دماغ میں حد درجہ خرافاتی سوچ آئی تھی۔ جیسے جیسے ماہی اور فرغان شاہ کے رشتے کے لیے سب گھر والوں نے رضامندی دی تھی، تب سے وہ دن بہ دن وہ خطرناک ہوتی جا رہی تھی۔ صبح شام دماغ زہریلا سوچتا رہتا تھا، اور ہر وقت کسی ایسے موقع کی فراق میں رہتی تھی کہ کبھی سے کوئی موقع آتا ہے اور وہ ان خوشیوں بھرے پلوں کو تہس نہس کر ڈالے۔ مگر فرغان شاہ کے رہتے یہ ممکن نہ تھا۔ ارحام کو بھی وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی، کیونکہ وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والوں میں سے تھا، مگر حریہ کو نقصان پہنچا کر وہ ایک بےعزتی کا بدلہ تو لے ہی سکتی تھی۔ کچن کی طرف آتا ارحام کنزا کو کچن کی دہلیز میں کھڑا دیکھ کر حیران ہوا، جس کے چہرے کی شاطرانہ مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ اس وقت ضرور کچھ خرافاتی سوچ رہی ہے۔ تبھی سے وہ تیزی سے کچن کے اندر داخل ہوئی، اور اس سے زیادہ تیزی سے ارحام شاہ کچن میں داخل ہوا۔ مامی، آپ کیا پکا رہی ہے؟ وہ سوال بھلے نگین سے کر رہی تھی، مگر نظریں ہنوز حریہ پر جمی تھی۔ کچن کی دہلیز پر کھڑا ارحام حیرت اور غور سے اس کی یہ کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اوہ واہ، سموسے! اشتیاق زدہ لہجہ وہ تیزی سے آگے بڑھی، ایک ہاتھ حریہ کی پیٹھ پر رکھ کر اسے کڑاہی میں دھکا دیا اور خود نامحسوس طریقے سے سموسہ اٹھا لیا۔ کڑاہی میں سموسہ ڈالتی حریہ کی انگلیوں کا کچھ حصہ جب گرم گھی میں گیا، وہ یکدم بلبلا اٹھی۔ دھکا کافی زوردار تھا، شاید اس کا منہ بھی کڑاہی میں جا لگتا اگر پیچھے سے ارحام نے یکدم اسے تھام نہ لیا ہوتا، لیکن اس کے بچانے کے باوجود بھی اس کی انگلیاں تیل میں چلی گئی تھیں۔ کیا ہوا؟ اچانک افتادات پر وہ حیران پریشان سی نگین کے ہاتھ سے بھی چمچ چھوٹ گیا۔ اپنی کلائی کو پکڑے حریہ کی آنکھوں سے آنسو توتر سے بہہ رہے تھے۔ دائیں ہاتھ کی چاروں انگلیوں کی سرخیاں بتا رہی تھی کہ وہ اپنا ہاتھ جلا بیٹھی ہے۔ تکلیف کی شدت سے ناک، گال، حتیٰ کہ پورا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، پورا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اسے کندھوں سے تھام کر کھڑے ارحام شاہ نے ضبط سے آنکھیں میچی۔ اوہ مائی گاڈ حریہ، یہ کیسے ہو گیا؟ کنزا نے تو حیرت اور ایکٹنگ کی انتہا کر دی۔ شٹ اپ! ارحام شاہ اتنی زور سے دھڑا کر کنزا سہم کر 2 قدم دور ہوئی۔ حریہ بھی کچھ وقت کے لیے اپنا رونا اور تکلیف دونوں بھول گئی۔ نگین نے حیرت سے اپنے بیٹے کے غصے سے تمتماتے چہرے کی طرف دیکھا۔ جس طرح وہ قہر برساتی نظروں سے کنزا کو گھور رہا تھا، نگین کو کچھ معاملہ سمجھ آ چکا تھا۔ شبو! نگین کے 2 بار بلانے پر شبو بھی کچن میں داخل ہوئی۔ کیا ہوا بی بی جی؟ کچن کی حالت دیکھ کر وہ بھی حیران ہوئی۔ یہاں آ کر تم یہ سموسے دیکھو۔ حریہ بیٹا، تم میرے ساتھ آؤ، میں دوا لگا دیتی ہوں۔ حریہ کو اپنے ساتھ لگائے ارحام کے چہرے پر ایک آخری نظر ڈالے وہ باہر چلی گئی۔ میں بھی چلتی ہوں۔ کنزا نے فی الوقت وہاں سے چلے جانا ہی مناسب سمجھا۔ اتنا تو وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ اس کی اس حرکت کے بارے میں کسی نہ کسی حد تک ارحام کو پتہ چل گیا ہے۔ دل میں گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی۔ کنزا بی بی، شبو عین اس کے کان کے قریب بولی تو وہ بری طرح اچھل پڑی۔ کیا ہے شبو؟ وہ بس دانت پیس کر رہ گئی۔ بی بی جی، آپ کو اماں بلا رہی ہیں۔ آپ کی اماں بلا رہی ہیں۔ انگلی پر دوپٹہ لپیٹ کر وہ شرماتے ہوئے اس نے ارحام کا پیغام کنزا تک پہنچایا۔ اس کے ایسے عجیب و غریب انداز پر وہ حیران بھی ہوئی، مگر پھر یہ سوچ کر جھٹ سے حرکت میں آ گئی کہ شاید آج اس کی ماں کے دماغ میں کوئی بہتر آئیڈیا آیا ہو، کیونکہ ماہی کی وجہ سے جتنی چوٹ کنزا کو پہنچی تھی، اس سے کہیں زیادہ خورشیدہ نے اس بات کو نا کا مسئلہ بنا دیا تھا۔ ماں! بنا دستک دیے وہ اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوئی۔ چاروں طرف نظر دوڑانے پر خورشیدہ کو تو کہیں نظر نہ آئی، مگر کمرے کے عین درمیان سلنڈر پر رکھی کڑاہی میں پکتا گرم گرم تیل دیکھ کر اس کا سانس خشک ہو گیا۔ دماغ میں خطرے کی کئی گھنٹیاں بج گئی۔ وہ تیزی سے مڑ کر واپس جانا چاہا، مگر اس سے پہلے کہ وہ بھاگ کر کمرے سے باہر نکلتی، کسی نے دھاڑ سے دروازہ لاک کیا۔ ارحام! کچھ پل کے لیے وہ شوق کی کیفیت میں آ گئی، مگر اس کے چہرے کے خوفناک تاثرات اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر گئے۔ دیکھو ارحام، اگر تم نے مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تو میں ماما سائیں تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ اپنی گھبراہٹ چھپا کر وہ الٹا ارحام کو یہ دھمکی دے رہی تھی، لیکن اپنی غلطی کا احساس اس وقت شدت سے ہوا جب ایک زناٹے دار تھپڑ کنزا کی گال کو آگ کی طرح دہکا گیا۔ بے یقینی کی کیفیت میں وہ بس ارحام کو تکنے لگی۔ ساری زندگی جیسے کسی انسان نے پھول سے بھی نہ مارا ہو، آج ارحام شاہ نے اسے تھپڑ دے مارا تھا۔ ابھی وہ اس صدمے سے باہر بھی نہ نکلی تھی جب ارحام نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس کا منہ کھولتے ہوئے تیل سے کچھ انچ دور کھڑا کیا۔ آئندہ اگر تم اور تمہاری ماں نے اس گھر میں کسی کو بھی اپنی 3rd کلاس چالوں سے نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تو یاد رکھنا، تمہارا میں وہ حال کروں گا کہ اپنا یہ گیا گزرا تھوبڑا کسی کو دکھانے لائق نہیں رہو گی۔ ارحام شاہ کی دھمکی پر وہ پوری طرح کانپ کر رہ گئی۔ گرم تیل کی بھاپ اس کے چہرے کو جھلسا رہی تھی اور بدبو اس کے دماغ کو چڑھ رہی تھی۔ سانس لینا مشکل ترین ہوتا جا رہا تھا۔ آج سے پہلے اسے ارحام شاہ سے صرف چڑ تھی، مگر آج اسے خوف آ رہا تھا۔ آئی ایم سوری،
मुंह के जरिए सांस लेकर वो बामुश्किल अपने किए की माफ़ी मांग पाई। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी, मुझे छोड़ दो। इस पर कोई असर ना होता देख वो चिल्लाई। अरहाम ने एक नफरत आमेज नज़र इसके चेहरे पर डाली। एक झटके से इसे फर्श पर फेंकता और खुद बाहर चला गया। पीछे वो खुद से खौफ से कपकपाती अपना सांस बेहाल करने की कोशिश करने लगी। आज मेहंदी का फंक्शन था। मेहंदी वाली ने सुबह ही माही के दोनों हाथ, बाजू, पाँव पर भर भर कर मेहंदी लगाई थी, जिसका असर शाम को निकल कर आया था। नगीन और हुरिया ने हैरत से इसकी मेहंदी के गहरे रंग को देखा। वाह भाभी, आपकी मेहंदी कितनी प्यारी लग रही है। मेरी 2 दोस्तों की शादी हुई है, मगर किसी की मेहंदी का रंग भी आपकी मेहंदी के रंग जितना गहरा नहीं चढ़ा। हुरिया ने खुले दिल से तारीफ की। वो बस इस बात में सर हिला कर रह गई। न जाने क्यों भी कोई भी खुशी महसूस होना बंद हो गई थी। ना कोई खुशी आकर वजूद में समा रही थी, ना ही उदासी जान छोड़कर जाने के लिए तैयार थी। बस एक सब कुछ खो जाने का गम था, जो ना इसे भूल रहा था और ना ही वो भूलना चाहती थी। हम अपने कमरे में जाना चाहते हैं। रस्म होने में भी कुछ वक्त बाकी था, इसीलिए वो कुछ देर आराम करना चाहती थी। आए भाभी, मैं आपको ले चलती हूँ। नहीं, हम चले जाएंगे। सहूलत से मना करती वो खुद ही आगे बढ़ गई। हुरिया ने सवालिया नज़रों से नगीन की तरफ देखा। कुछ नहीं बेटा, वो उदास है। फिलवक्त इसे ना कुछ अच्छा लग रहा है और ना ही कुछ समझ आ रहा है। जिस दिन इसे फरगाम की मोहब्बत समझ आने लगेगी, उस दिन बाकी सब भी बहुत अच्छा लगने लग जाएगा। बुआ, भाभी इतनी उदास अच्छी नहीं लगती। वो मुंह बसोर कर रह गई। वाकई वो उदास अच्छी नहीं लगती, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो और जाकर मेहंदी लगवा लो। नगीन के याद दिलाने पर इसे अपने सादा हाथों का ध्यान भी आया। एक हाथ तो जल गया था, बस अब एक ही हाथ था जिस पर वो मेहंदी लगा सकती थी। वो आज भी किंजा की इस हरकत को भूली ना थी, बस खामोश थी, क्योंकि वो अपनी इकलौती बुआ के घर शादी के माहौल में कोई बदनज़मी नहीं चाहती थी। वरना इस किंजा को उसी की ज़ुबान में जवाब देना उसे अच्छे तरीके से आता था, मगर इसे क्या खबर, कोई इसे पहचान गई तकलीफ़ का बदला उसी वक्त ले चुका है। कैसी हैं आप? वो बेड पर बैठी अपना दुपट्टा उतारने ही लगी थी कि फरगाम शाह बिना दस्तक दिए कमरे में दाखिल हुआ। आप बिना नॉक किए आए हैं। न जाने कैसे शिकवा ज़ुबान से फिसल गया। क्या हमें नॉक करने की ज़रूरत है? फरगाम शाह के सवाल पर वो हक्का बक्का रह गई। कोई जवाब ना पाकर सर झुका लिया। कदम कदम चलता वो उसके करीब आया। एक घुटने को ज़मीन पर टिकाकर वो खुद इसके करीब नीचे बैठ गया। वो मेहंदी सजे हाथों को गोद में रखे बैठी थी और फरगाम की शाह की नज़रें इन हाथों पर आकर जैसे जम सी गई थी। हाथ बढ़ाकर इसके नाजुक से हाथों को अपने मजबूत हाथों में थामा। हमें मेहंदी की खुशबू बहुत पसंद है। शायद ही दुनिया की कोई खुशबू मेरी नज़र में इस खुशबू का मुकाबला कर सके। वो जज्ब के आलम में गोया हुआ। इसके हाथों पर सर झुकाकर वह मेहंदी की महक को सांसों के जरिए अपने अंदर उतारता। एक दिलफरेब ताज़ा मेहंदी की खुशबू का झोंका इसके नथनों से टकराया। माई का वजूद मानो साकत व जामिद हो गया। वो इसके हाथों पर सर झुकाए बैठा था। गरम गरम सांसें हथेली से टकरा रही थी। इसके छूने से दिल में अजीब खलबली मची थी। एक ऐसा एहसास जो शायद पहले कभी महसूस ना हुआ हो। मेहंदी की खुशबू इसे मदहोश कर रही थी। दिल में शिद्दत से आगे बढ़कर इन मखमली हाथों को होंठों से छूने की ख्वाहिश ने गड़ाई ली, मगर अभी से इतना हक हासिल ना हुआ था कि वह पूरे हक से अपनी मोहब्बत की कोई मोहर जब्त कर सके। खामोशी से उठकर वह बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चला गया। इसके जाने के बाद माही कितनी ही देर हाथों को गोद में इसी हालत में रखे बैठी रही। वो चला गया, मगर इसकी सांसों की हिद्दत अभी भी हथेलियों में नमी और इसके दिल में हशर बर्पा कर रही थी। आज निकाह था। ब्यूटिशियन ने इसके खूबसूरत नकुश को हल्के फुल्के मेकअप की मदद से मज़ीद निखार दिया था। यह भी फरगाम शाह का ही कम था कि इनकी दुल्हन को ज़्यादा न सजाया जाए, लेकिन फिर भी चूँकि वो शाह ख़ानदान की होने वाली बहू थी, ना करके भी ज़ेवरात और बाहरी लहंगे से वो कोई चलता फिरता हसीन मुजस्समा लग रही थी। माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। नगीन ने ना जाने कौन कौन सी चीज़ों से उसकी नज़र उतार डाली। अच्छा बेटा, तुम कुछ वक्त के लिए यहीं बैठो ताकि मैं जाकर बाहर के इंतजाम देख लूँ। कुछ ही देर में निकाह को आ जाएंगे, फिर हुरिया तुम्हें आकर ले जाएगी। वो इसे प्यार से पचकार कर खुद बाहर चली गई तो माही को कुछ वक्त पुरसुकून होने के लिए मिल गया। ड्रेसिंग टेबल के सामने से उठकर वो बेड की तरफ कुछ देर आराम कर लेने की गर्ज से बैठी, लेकिन अचानक कोई यह हवा का झोंका इसके वजूद से टकराया तो वो हैरत से पीछे मुड़ी। ये क्या था? कमरे में हीटर चल रहा था। छोटे छोटे कदम वो उठाती दरवाजे की तरफ बढ़ी। हालांकि नगीन दरवाज़ा बंद करके गई थी, लेकिन अब दरवाज़ा पूरी तरह से खुला हुआ था। यही बात इसकी हैरानगी का बायस बनी थी। बाहर निकलते ही इसकी नज़र राहदारी में खड़ी एक औरत पर पड़ी, जिसकी पुश्त माही की तरफ थी। हरे रंग के लिबास पर एक ब्लैक दुपट्टा ओढ़े ना जाने वो कौन थी। आहिस्ता आहिस्ता वो औरत उसी की तरफ मुड़ रही थी और माही के दिल में इसे देखने का शदीद इश्तियाक उमड़ आया। मगर जैसे ही वो मुड़ी, माही का हैरत के मारे मुंह खुल गया। वो बिल्कुल इसकी हमशक्ल थी, जिसके चेहरे पर शफकत भरी मगर ज़ख्मी मुस्कुराहट ने बसेरा जमाया था। आंखों में फैली नमी देख माही के दिल में भी आंसू उमड़ आए। रेड लिपस्टिक से पोशीदा लब कपकपाए। माँ,
आंसू छलक कर गालों पर फिसलने लगे। वो तड़प कर आगे बढ़ी। दिल दर्द की शिद्दत से करला उठा, लेकिन इसके आगे बढ़ते ही वो औरत भी से कुछ फासले पर जा खड़ी हुई। धीमे धीमे माही के कदमों में तेज़ी आती गई, मगर जितनी तेज़ी से वो दौड़ रही थी उसी तेज़ी से वो औरत भी दूर होती जा रही थी। इसे खबर ही ना हुई कब उस औरत का साया इसे शाह हवेली के उस हिस्से की तरफ ले गया जहाँ किसी को जाने से मना किया गया था। इस साये के पीछे वो अंधाधुंध भाग रही थी जब अचानक वो साया एक दीवार के पास जाकर गायब हो गया। उस साये के गायब होते ही वो तड़प उठी। बेचैनी से इधर उधर घूमकर दोबारा इसी औरत को ढूंढने की कोशिश की। माँ, वो चीख उठी, मगर तभी पीछे से किसी की गुस्से से भरी आवाज़ उभरी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मीरशा की करख्त आवाज़ पर वो सहम गई। आपको पता होना चाहिए, हवेली के इस वीरान हिस्से में आने की किसी को भी इजाज़त नहीं है। इन्होंने किसी को भी खासा जोर दिया। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर मीरशा की कहर बरसाती नज़रों से इसे अल्फाज ही छीन लिए। जाए यहाँ से, वो एक बार फिर गरजे। वो खामोशी से सर झुकाकर वहाँ से चली गई, मगर दिलो दिमाग इन्हीं दर दीवार में कैद हो गया था। अच्छी लग रही हो। पीच रंग के शरारे पर सुनहरी, जर्री और रंग बिरंगे मोतियों से बनाए गए फूलों के डिज़ाइन और सीने पर भारी कामदार दुपट्टा फैलाए इसका नाजुक सा वजूद रहाम शाह के होश गंवाने के लिए काफ़ी था, और इस पर रही सही कफसर नफासत से किए गए मेकअप ने पूरी कर दी थी। आप भी अच्छे लग रहे हैं। अपनी तारीफ़ पर वो सर झुका गई, मगर बदले में इसकी तारीफ़ करना भी ज़रूरी समझा। सफारी रंग के शलवार सूट पर काले रंग की शीशम वाली वास्कीट पहने, बालों को सलीके से सजाए वो सच में बहुत प्यारा लग रहा था। बहुत शुक्रिया। दिल के मुकाम पर हाथ रखकर थोड़ा सा झुककर इसने दाद वसूल की। हाथ का दर्द कैसा है अब? पहले से बहुत बेहतर है। अच्छी बात है। प्रॉपर दवा लगाती रहें, इंशाल्लाह जल्द आराम आएगा। इसकी डॉक्टराना हदायत पर वो बस इस बात में सर हिलाकर रह गई। आपको कोई काम था? आखिर वो पूछ बैठी, क्योंकि वो कभी भी इसे बिलावजह नहीं रोकता था। काम तो था। वह सर झुका खुजा कर रह गया। कल आप चलेंगी? तो आज शाम मेरे साथ आइसक्रीम खाएंगी? कल आप चली जाएंगी तो आज शाम मेरे साथ आइसक्रीम खाएंगी? आइसक्रीम? वो हैरान हुई, क्योंकि गांव में कहीं भी शाम के वक्त आइसक्रीम का स्टॉल नहीं लगता था, बल्कि गांव में तो सारा दिन लोग आइसक्रीम बेचकर शाम को अपने घर चले जाते थे। हाँ, आइसक्रीम। वो मैंने आइसक्रीम मंगवा कर फ्रीज़र में छुपा कर रखी है। शाम को हम दोनों खाएंगे और ढेर सारी बातें भी करेंगे। फिर तुम कल चली जाओगी तो ना जाने कब आओगी। वो उदास था। वो धूरिया धीमे से मुस्कुरा दी। उदास तो वो भी थी, मगर हमेशा यहाँ रुका भी तो नहीं जा सकता था। ठीक है, मैं आपके साथ आइसक्रीम ज़रूर खाऊंगी, लेकिन फ्लेवर मेरी पसंद का होना चाहिए। इसकी शर्त पर वो खिलखिलाकर हंसा। मैंने पहले से तुम्हारी पसंद की आइसक्रीम ले रखी है। मुझे मालूम है तुम्हें कौन सा फ्लेवर पसंद है। अपनी पसंद नापसंद का इतना ध्यान रखने पर वो अंदर तक सरशार हो गई। दिल में गुदगुदी होने लगी तो चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट गहरी हो गई। महक खान वल्द शबीर खान, आपका निकाह फरगाम शाह वल्द मीर शाह के साथ बाज़ 80 लाख हक महर तय किया जाता है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? एक सेकंड। जहाँ वो इतने ज़्यादा हक महर पर हैरान हुई, वहीं कबूल है के लफ्ज़ पर दिल से ज़ोर से धड़का। ये दो अल्फाज इसका नाम, पहचान, रिश्ते, जज्बात, एहसासात सब बदल देंगे। क्या वो सच में अपना सब कुछ एक ऐसे इंसान के नाम करने के लिए तैयार है जिससे वो नफ़रत की दावेदार है? बोलो बेटा। नगीन की आवाज़ पर वो चौंकी। कितनी अपनायत थी इसके अंदाज में, बिल्कुल माँ जैसी। माँ? हाँ, माँ भी तो आज ही से नजर आई थी। क्या ये एक इशारा था कि वो भी इस रिश्ते से खुश है? चाची ने भी तो बोला था कि वो इसे दोबारा अपनी बेटी मान लेंगे। हाँ, यही सही है। इसे ये निकाह कबूल कर लेना चाहिए। कबूल है। वो आहिस्तगी से गोया हुई तो नगीन की सांस में सांस आई। एजाब वो कबूल हो गया था। सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बस एक वही थी जिसका दिल किसी के गले लगकर रोने को चाह रहा था, मगर यहाँ कौन इसका अपना था? जो उसका अपना था उसे वो नाराज़ कर बैठी थी। झुके सर के साथ वो खामोश आंसू बहाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता कमरा खाली होता गया। नगीन ने दरवाज़ा लगाकर उसका सर अपने कांधे से टकाया। वह समझ सकती थी आज माही के दिल पर क्या गुजर रही थी। कांधा मिलने की देर थी। वो फूट फूट कर रो दी। दीवार पर लगी मीर शाह की तस्वीर पर ज़ोर से डॉट आकर लगी। ना जाने कितने वक्त से प्रैक्टिस करते शबीर के हाथ से आज पहली बार निशाना मीर शाह के माथे के ऐन दरमियान जाकर लगा था। शुरुआत हो गई है मीर शाह, बहुत जीली झूठ की ज़िंदगी। अब सच का सामना करने का वक्त आ गया है। सालों पहले जो कहर तुमने मुझ पर और बाकी सबकी ज़िंदगियों पर ढाया था, उसकी तलाफ़ी का वक्त आ गया है। जान बसती है ना तुम्हारी अपने बेटे फरगाम शाह में। अब मैं वो जान निकालूंगा, और जैसे ही इसकी जान जाएगी तुम तड़पोगे, रोगे। तब तुम्हें अपने गुनाह याद आएंगे। तब पता चलेगा जब जान से प्यारे हमारी आंखों के सामने जाते हैं तो कैसा महसूस होता है। जब इंसान हर तरफ से बेबस होता है तो कैसा बेबसी का एहसास होता है।
دلاور خان کے 5 آدمی عام لوگوں کے بھیس میں شادی کے فنکشن میں داخل ہو گئے تھے۔ دلاور خان کا حکم تھا کہ شاہی خاندان میں جس سے بھی مارنے کا موقع مل جائے اسے لقمہ اجل بنا دینا۔ فی الوقت ایسا کوئی موقع ان کے ہاتھ نہیں لگا تھا، لیکن جیسے جیسے فنکشن اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا، مہمانوں کا جھرمٹ کم ہوتا جا رہا تھا۔ صرف گھر کے لوگ اور خاص مہمان رہ گئے تھے۔ قاعدے کے مطابق انہیں بھی چلا جانا چاہیے تھا، لیکن وہ سب ادھر ادھر کے کام کی غرض سے ہر ایک پر نظر رکھے ہوئے تھے، کیونکہ خالی ہاتھ واپسی کا مطلب اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ بالآخر ارحام نے حویلی کی پچھلی سائڈ کا رخ کیا اور یہی موقع ان سب کو غنیمت لگا۔ ان سبھی نے نامحسوس طریقے سے ایک ایک کر کے ارحام کے پیچھے جانا شروع کر دیا۔ حویلی کی پچھلی سائڈ جا کر ارحام نے فون نکال کر کان سے لگایا۔ ارحام شاہ کے پیچھے اکٹھا ہوتے ان 5 نے ایک دوسرے کی طرف اشارہ کیا۔ چند سیکنڈوں میں ہی سب نے ایک ساتھ ارحام کو گھیر لیا۔ اپنے ارد گرد کچھ لوگوں کا گہرا دیکھ کر وہ بس گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ حیرانگی کی کوئی لکیر اس کی پیشانی پر رقم نہ ہوئی، اور یہی بات ان سب کو ٹھٹکا گئی، بلکہ اس کے چہرے کی پرسکون مسکراہٹ ان سب کو خطرے کا باعث لگی۔ شک یقین میں تب بدلا جب ان 5 کو فرغام کے آدمیوں نے گھیر لیا، اور حیرانگی شوق میں اس وقت تبدیل ہوئی جب ایک طرف سے خود فرغام شاہ آتا دکھائی دیا۔ مطلب ان کے پلان کا علم فرغام شاہ کو پہلے سے تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان 5 کو فرغام شاہ کے آدمیوں نے دبوچ لیا۔ فرغام اور ارحام شاہ دونوں ہی خاموشی سے کھڑے ان 5 کی غیر ہوتی حالت کا جیسے لطف لے رہے ہوں، جبکہ ان کے آدمیوں نے ڈنڈوں اور ہتھیاروں سے ان 5 کی دھلائی شروع کر دی تھی۔ اس مار پیٹ کا مقصد صرف یہ جاننا تھا کہ وہ سب یہاں کس مقصد کے تحت آئے تھے۔ بہت ضبط کر کے وہ سب خود کو سچ بتانے سے روکے ہوئے تھے، مگر ان سب کی مار وقت وقت شدید ترین سخت ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ بعید نہ تھا کہ کسی کا منہ کھل جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ کچھ وقت کی مار سے ان میں سے 2 لوگوں نے سچ اگل ہی دیا۔ وہ سب یہاں شاہ فیملی میں سے کسی ایک کی جان لینے آئے تھے، مگر ان دونوں کی وجہ سے سارا پلان ناکام ہو گیا۔ ارحام نے گن نکال کر اپنے بھائی کے حوالے کی، جسے تھام کر وہ اس انسان کی طرف بڑھا جو باقی سب کی سربراہی کر رہا تھا۔ اپنی گن کی نوک اس آدمی کے دل پر مقام پر رکھی۔ تم لوگوں کا اتنا بڑا جگرا ہو گیا۔ فرغام شاہ کی فیملی پر بری نظر ڈالی۔ قہر برساتی نظریں، سنسناتا لہجہ، اس آدمی کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں صاف چمکنے لگی۔ آنکھوں میں خوف ہلکورے کھانے لگا۔ دل کے مقام سے گن کی نوک سرکتی ہوئی کندھے پر آ کر رکی، اور ٹھا کی آواز کے ساتھ گولی ہڈی کو چیرتی ہوئی آر پار ہو گئی۔ نکاح کے بعد کچھ رسومات ہوئیں، اور پھر اسے لا کر فرغام شاہ کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ دل اچھل اچھل کر پسلیاں توڑ کر باہر آنے کے لیے بضد ہو گیا۔ جس انسان کو دیکھ کر ہی اس کا دم نکلنے والا، سانس خشک ہو جاتا تھا، کیا اب اسی انسان کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہ پائے گی؟ اگر پہلے ہی دن اس نے ماہی کو بھی مار دیا تو؟ عجیب عجیب سوچوں نے الجھے ہوئے دماغ کو اور زیادہ الجھا کر رکھ دیا۔ ان سب کے جانے کے بعد اس نے نظر اٹھا کر پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ واقعی کنزا نے صحیح کہا تھا، یہ کمرہ حویلی کے باقی سب کمروں سے جدا ہے۔ یہاں آ کر ایسا لگتا ہے جیسے انسان کسی اور ہی دنیا میں آ گیا ہو۔ یہ کمرہ نہیں، شاید کسی بادشاہ کی رہائش گاہ تھی، جہاں کی دیواریں شیشے کی بنی تھی، جہاں پر سہولت میسر تھی۔ یا کیا کسی کا کمرہ اتنا بڑا بھی ہوتا ہے؟ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہاں سبھی کچھ تو تھا، ڈریسنگ روم، اٹیچڈ باتھ روم، واش روم، ایک طرف چھوٹا سا کچن، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ بیٹھے بیٹھے جو اس کی نظروں میں سمایا وہ یہ سب تھا، مگر ان سب سے بڑھ کر جس چیز نے اس کا دھیان بھٹکایا تھا وہ اس کمرے کی دیواریں تھیں، جو سیمنٹ اور اینٹوں کے بجائے شیشے کی تھیں، جس کے آر پار تقریباً آدھی سے زیادہ حویلی نظر آتی تھی۔ کون کیا کر رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، سب نظر آ رہا تھا، اور یہی چیز اسے انکمفرٹیبل فیل کروانے کے لیے کافی تھی۔ چور نظروں سے وہ باہر آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ مبادا کہیں وہ بھی تو اسے نہیں دیکھ رہے، مگر سبھی لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، لیکن پھر بھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا، اسی لیے خود ہی اٹھ کر ہر چیز کی تصدیق کرنے کی ٹھانی۔ بھاری لہنگے کو سنبھالتی ہوئی وہ آہستگی سے ننگے پاؤں ہی بیڈ سے نیچے اتری، آہستہ آہستہ قدم بائیں طرف کی دیوار کی طرف بڑھائے۔ یہ شاید حویلی کی پچھلی سائڈ تھی، جہاں سے نیچے کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ تبھی وہاں ارحام آ کر فون پر کچھ باتیں کرنے لگا۔ ماہی نے شیشے کی دیوار کو ہاتھ لگا کر محسوس کیا، کیا سچ میں یہ کوئی دیوار ہے یا اس کا وہم؟ یہ دیوار ہی تھی۔ ایک بار پھر اس کی نظر ارحام پر پڑی، جس کے ارد گرد کچھ لوگ جمع ہو گئے۔ یہ کون ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے تحفظ لاحق ہوا۔ تبھی وہاں کچھ اور آدمی آ گئے، اور پھر ان کے پیچھے پیچھے فرغام شاہ بھی آ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بعد میں آنے والے آدمی پہلے والی آدمیوں پر جھپٹ پڑے، اور بنا آوتاؤ سب کو مارنے لگے۔ یہ سب خون خرابہ دیکھ کر ماہی کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے خون خرابہ ہو رہا تھا، اور فرغام شاہ پرسکون انداز میں کھڑا یہ سب شاید انجوائے کر رہا تھا۔ رکو، پلیز رک جاؤ، کیوں مار رہے ہو؟ وہ وہیں کھڑے کھڑے چلائی، مگر اس کی کوئی آواز ان ساؤنڈ پروف شیشوں میں سے باہر نہ جا پائی۔ پاؤں تلے سے زمین اس وقت نکلی جب فرغام شاہ نے گن ہاتھ میں پکڑی اور ایک آدمی کے سینے پر ٹکائی۔
چند لمحوں بعد وہ آدمی زمین بوس ہو چکا تھا۔ ماہی کی وہیں کھڑے کھڑے چیخیں نکل گئیں، آنکھوں سے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ چاچا جی نے کیوں ہمیں ان جیسے حیوان سے شادی کرنے کے لیے کہا؟ ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ ان کی نظر میں انسان کی جان کا کوئی مول نہیں۔ حیوان! زاروں قطار روتے ہوئے وہ فرگام شاہ کی زندگی سے نکل جانے کا ٹھان چکی تھی۔